الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں نے خصوصاً امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ اس بیان میں بتایا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کے معاملہ شروع ہونے سے پہلے 2020 میں تسلسل کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیانات 4 یا 5 لگاتار کیا تھا۔ اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب و حسب میں نے بیان کیا تھا۔ خاص کر آپ کا نسب جو ہے نا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے میں نے اس میں بیان کیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یہ تقریر ایسی ہے کہ یہ پوری سیریز یہ خصوصاً علماء کرام کے سننے کے لائق ہے، عوام سے بھی، خاص جو علماء دین ہیں ان کے واسطے بہت اہمیت یہ تقریر رکھتی سیریز پوری۔ یہ یوٹیوب پر پورے بیانات اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور پچھلے جمعہ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 سال کے بعد میں اس کا اگلا حصہ پچھلے جمعہ بیان کیا۔ اس میں صرف یہ بیان ہوا تھا کہ 2 سال پہلے میں نے جو بیان کیا تھا اس کا تھوڑا حصہ بیان کرتے یہ سیریز کو جو ہے نا جہاں رکی تھی وہاں تک لا کر ملایا تھا۔ اب اس کو آگے بڑھانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، مسلک حنفی ہم کہلاتے ہیں، مسلک حنفی کو ماننے والے اور حنفی مسلک والے احناف ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کوئی معمولی بات نہیں ہے یا کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا راز اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دنیا میں ظاہری و باطنی خصوصی جو نظامات ہیں، اس انتظام باطنی میں سے اور ظاہری میں سے ایک نظام ہے مسلک حنفی۔ اللہ تعالیٰ جو یہ دنیا کو چلا رہا نہیں جس طرح ظاہری اور باطنی انتظام سے، اس میں جو ہے نا ایک سلسلے والوں کو، ایک چیز والوں کو اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری دے کر جو ہے نا یہ چلا رہا نظام، تو اس کے اندر انتظامات کے اندر یہ مسلک حنفی یہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر تو مسلک حنفی کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کیا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یہ تمام باتیں جو ہے نا میں پچھلے بیانات میں بیان کر چکا ہوں، جو یوٹیوب پر یہ ریکارڈ موجود ہے بیانات کے۔ اب اسی مضمون کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ بڑھانے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم آج اللہ میں ہماری خانقاہ میں موجود ہیں، اور ہر جمعہ جو ہے نا یہاں ہم پڑھنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ جو بیانات یہاں کرنا ماحول کے حساب سے، ہمارے جمع ہونے کے حساب سے جو مضمون چن کر بیانات کرنا ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے یا اس کے اگلے جمعہ سے یا یہ سیریز ختم ہونے کے بعد سے ہم شروع کریں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس سیریز کو مکمل کر لوں۔ یہ دوسرے جو بیانات ہمیں کرتے ہیں وہ ہماری جو ہے نا تربیت کے حوالے سے ہوتے ہیں، مگر یہ تقریر جو ہے نا یہ پوری سیریز آپ یقین جانو یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ خاص ایمان کا حصہ ہے، یہ اعمال کا حصہ نہیں۔ آج کی جو یہ تقریر ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ بہت ساروں کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو یہ اہل حدیث والے ہیں یہ لوگ جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانتے نہیں۔ مانتے نہیں کا مطلب کیا ہے، وہ تقلید کو حرام سمجھتے ہیں، جسے وہ فالو کرتے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہو، امام شافعی کو، یا کون سے بھی امام کو سراسر مختصر کہا جائے تو تقلید کو وہ لوگ نہیں مانتے، کسی کی بھی تقلید ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔
وہ ڈائریکٹ حدیث سے، بخاری شریف سے یا کسی حدیث کی کتاب سے حدیث نکالیں گے یا قرآن سے ایک آیت نکالیں گے، اس پر جو ہے نا جیسا ان کی مرضی عمل کرتے پڑیں گے. مگر اسلام کا جو ہے نا یہ قانون نہیں، یہ نظام نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ 4 مسلک باقاعدہ اللہ کے حکم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے 4 مسلک بنے سے، اور اس کے اوپر جو ہے نا امت تسلسل کے ساتھ اس زمانے سے جب سے وہ بنی ہے تب سے بھی اس پر جو ہے نا عمل کرتے آ رہے ہیں. اور جو جہاں کے ماحول کے بندے جس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں ابھی تک اسی مسلک سے جڑ کر جو ہے نا وہ چل رہی دنیا، تو شریعت کا نظام چل رہا ہے اس خطے کے، اس موسم کے حساب سے. اس واسطے فقہ میں الگ الگ مسلک والوں کے الگ الگ جو ہے نا کہیں نماز کا طریقہ الگ ہے، کہیں جو ہے نا وضو کا تھوڑا بہت طریقہ الگ ہے، نماز میں ہاتھ باندھنے کا، تلاوت کا وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں جو ہے نا. اسی طرح کفن دفن کے، شادی بیاہ کے معاملات الگ الگ نظر آتے ہیں. تو اس میں کہاں بھی اگر ہمیں گئے کس کا بھی طریقہ اگر ہمیں الگ لگا، ڈفرنس جیسا ہمیں کرتے ہیں ویسا یہ لوگ نہیں کر رہے تو ایسا لگا، تو سمجھنا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہی ہوں گی، اس کی حدیث کے مطابق کے تحت جو ہے نا اس کی دلیل ان کے پاس ہوں گی، اس واسطے یہاں کے لوگ ایسا کرنا. تو ذہن کو جو ہے نا اپنا وسیع بنانا. اب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بھی جو ہے نا آگے آئے گا. تو میں بیان یہ کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کیے تھے کہ بیٹا ہمارے خاندان میں آگے جو بھی اولاد ہماری ہوگی، جو حق پرست ہوں گے، ان کی جو ہے نا ولادت کی تاریخ، ان کے زندگی کے احوال اور وصال کی تاریخ یہ لکھ کر رکھنا. تو شیس علیہ السلام ان کا شجرہ آگے بڑھائے، کس کا؟ آدم علیہ السلام کا. وہ ان کے سے ہوتے 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 کہاں تک آیا؟ نوح علیہ السلام تک آیا. نوح علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ شجرے کو جو ہے نا کنٹینیو رکھنے کے بعد نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرے، حام اور سام کو. 3 ان کے بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ایک حام، ایک سام اور ایک یافس. حام اور سام یہ جو ہے نا کل انسانوں میں جتنے بھی سلسلے ہیں نا یہ حام اور سام تک جا کر ملتے ہیں، جتنے بھی نسبی سلسلے ہیں. اور یہ یافس جو ان کے ایک بیٹے تھے ان سے جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج قوم کا جو ہے نا نزول ہوا ہے. یاجوج ماجوج قوم یہ یافس سے نکلی سے. تو حام اور سام تک جو ہے نا یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے کل نسبوں کا، حسب نسب کا. تو وہ دونوں بیٹے نوح علیہ السلام کے وہ شجرہ کنٹینیو کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک آیا اور حام اور سام ان کا شجرہ جب کنٹینیو کرے تو ایک نقشہ حام نے بنایا، ایک نقشہ سام نے بنایا. تو حام نے جو نقشہ بنائے تھے اس کا نام نقشہ حامیہ رکھا گیا، اور سام جو نقشہ بنائے تھے اس کا نام نقشہ سامیہ بنایا گیا. اب یہ 2 نام سے یہ جو ہے نا یہ ان کے شجرے چلے نسبی، تو اسے نقشہ حامیہ اور سامیہ کہا جاتا تھا. پھر وہ نقشہ سامیہ جو تھا نا وہ تسلسل کے ساتھ چلتے 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 نوشیروان عادل بادشاہ تک آیا. نوشیروان عادل بادشاہ تک آیا، جس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوری حدیث میں پچھلے بیان میں سنایا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نوشیروان عادل کے بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی ولادت جو ہے نا نوشیروان عادل بادشاہ کے زمانے میں ہوئی. یہ وہ خاندان کے بادشاہ ہیں کہ جن کے خاندان کی شہزادی جو ہے نا امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جو ہے نا بیوی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کے خاندان کی ہے، نوشیروان عادل بادشاہ کے خاندان کی. پھر نوشیروان عادل بادشاہ تک جب یہ سلسلہ پہنچنے کے بعد جب وہ نسب نامہ، وہ حسب نامہ، وہ نقشہ پورا جو حضرت سام نے بنایا تھا، تو جب نوشیروان عادل بادشاہ کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے اس کا نقشے کا نام بدل کر جو ہے نا نقشہ نوشیروانی رکھا. کیا پہلا نقشے کا نام کیا تھا؟ نقشہ سامیہ تھا. جب وہ نوشیروان عادل بادشاہ تک آیا وہ نقشہ جو ہے نا نقشہ نوشیروانی کہلایا. پھر وہاں سے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے جو ہے نا آیا، جس میں خاص خصوصاً جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آل اولاد کی یعنی حنفیہ، یہ جو حنفیہ جو مسلک ہے، یہ حنیف جتنے بھی گزرے ہیں اس کا اس میں تذکرہ ہے. حنیف یعنی کیا؟ یہ بھی جو ہے نا میں پچھلے میری بیانات کی سیریز میں اس کا مکمل جو ہے نا قرآن پاک کی آیت سے جو ہے نا اس کی تشریح کرے تھے کہ حنیف اسے کہا جاتا ہے جو دین میں سچا اور پکا اور صحیح ہو. سیدھی راہ پر دین میں سچا اور پکا جو بندہ رہتا، قائم رہتا، اسے بولتا ہے حنیف. یہ جو ہے نا اس کی شروعات ہوئی تھی حضرت مولا علی علیہ السلام کے جو بیٹے تھے محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں سے شروع ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ حدیث بھی میں سنایا ہوں پچھلے سیریز میں بیانات میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مولا علی علیہ السلام کو بولے تھے آقا علیہ السلام، اے علی دنیا میں حنیف جو ہے نا صرف 5 ہوئے سر، حنیف صرف 5 ہوئے ہے، ان کے علاوہ کوئی حنیف نہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے انبیاء میں مجھ سے پہلے حنیف ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ کی عطا سے اللہ نے مجھے حنیف بنایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بولے۔ پھر اس کے بعد اے علی میری امت میں تم حنیف ہو، میری امت میں اولیاء میں تم حنیف ہو، کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ پھر اے علی تمہاری اولاد میں تمہارا ایک بیٹا حنیف ہوگا۔ یہ بتا کہ مولا علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے محمد حنیف، محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا نام، انہیں محمد حنیف کے نام سے پہچانا جاتا، انہوں حنیف کے نام سے، محمد حنیف کے نام سے دنیا میں ان کی پہچان تھی، کتابوں میں نام بھی جو ہے محمد حنیف کر کے آیا، یہ حنیف ہے۔ پھر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے علی اس حنیف سے ایک حنیف ہوگا، اس حنیف سے ایک حنیف ہوگا اور وہ میری امت میں چراغ ہوگا، سورج کی مانند چمکے گا۔ اگر میں آخری نبی نہ ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا اور اس کا نام نعمان ابن ثابت ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ تو یہ 5 حنیف ہے۔ اب حنیف جو ہے نا ان کے بعد کون نہیں ہوتا، اب یہ حنفی مسلک بنا، وہاں سے حنفی مسلک بنا، اب یہ قیامت تک حنفی مسلک قیامت تک رہنے والا، اور اس کے اندر حق پرست انسان اور حق کا کام کرنے والے، حق کی دعوت دینے والے، اور یہ سلسلہ امام مہدی علیہ السلام تک جا کر ملنے تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو جڑے گا وہ حنیف کہلائے گا، حنفی کہلائے گا، حنفی مسلک کے اندر۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہے، آقا علیہ السلام ہے، مولا علی ہے، محمد حنیف ہے اور ابو حنیفہ ہے، اس طرح الگ سے ایک سنگل پرسنالٹی کے مطابق حنیف کون نہیں ہونے والا۔ اب حنیف وہ ہوگا جو مسلک حنفی سے جڑے گا۔ تو اس طرح کا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے، اس کے اندر بیان کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو وصیت فرمائے تھے، وہ آگے جو ہے نا تقریر میں آئے گا۔ اب اس مضمون کو یہاں سے آگے بڑھاتا ہوں کہ پچھلے جمعہ اگر بیان تمہیں نہیں سنے رہے تو یوٹیوب پر موجود ہے، پچھلے جمعہ کا بیان سنو، یہ آگے کا بیان تم خود بخود سمجھ میں آتا ہے، اور آگے کی سیریز بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان ہوا تو وہ بھی پورا سمجھ میں آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے نا اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کی جو ہے نا ولادت کے 3.5 برس پہلے اور اس کے نکاح کے 3 برس پہلے 2 مرتبہ مجھے الہام ہوا، کشف ہوا، ایک عالم الارواح سے، ایک عالم مثال سے۔ ایک عالم الارواح سے مجھے کشف ہوا تھا جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کر جو ہے نا مجھے فرمان دیے، اور ایک عالم مثال سے مجھے کشف ہوا تھا جس میں مولا علی علیہ السلام آ کر مجھے جو ہے نا یہ حکم عطا فرمائے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ فرمان کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 101 ہجری میں 11 رجب کو اتوار کے دن آدھی رات گزر چکی تھی، عالم الارواح میں حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے جعفر تو اپنی اس دختر یعنی جو بیٹی تیرے گھر یہ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح نعمان ابن ثابت سے کر دینا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے نا کر دینا۔ یہ اس طرح کا حکم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نکاح کا حکم جو ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہوا تھا، یعنی ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ مسکین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی نو، کیا نام؟ جن کے ہمیں رجب کے کنڈے کرتا نا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی بیٹی جو ہے نا فاطمہ مسکین نام کی ان کی جو لڑکی پیدا ہوئی، اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نکاح میں دینے کا حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے۔ دینے کے بعد پھر اس کے بعد فرماتا امام جعفر صادق علیہ السلام جب یہ حکم ہوا تو ہونے کے بعد پھر میرا عالم الارواح سے عالم مثال میں نزول ہوا، اس کے بعد وہاں سے انکشاف ہوا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جعفر مجھ کو یہ حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صادر فرمایا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب تم جعفر سے کہہ دو کہ آج سے 5ویں برس کے شروع میں تمہارے یہاں ایک دختر پیدا ہوگی، یعنی ایک لڑکی پیدا ہوگی، اس کا نام فاطمہ مسکین رکھنا۔ جب وہ سن تمیز کو یعنی جو ہے نکاح کے عمر کو پہنچے تو نعمان ابن ثابت کے ساتھ اس کا نکاح کر دینا، اور ناکح اور منکوحہ یعنی دلہا اور دلہن جو نکاح ہوگا ان کا، تو یہ دونوں ایک آیات الہی میں سے ہیں۔ آیات الہی بولے تو کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص رازوں میں سے ایک راز ہیں، بولے ایسا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ ان کے نکاح کے بعد ان سے 5 اولاد نیک سیرت نیک طبیعت کی پیدا ہوں گی، 5 اولاد اللہ تعالیٰ ان دونوں کے نکاح کے بعد انہیں عطا کرے گا۔ تو یہ
انکشاف جو ہے نا یہ عالم الارواح سے حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہوا. پھر ان کا نکاح کس طرح ہوا, کس طرح پیغام پہنچا, کیا کیا ہوا اور کیا کیا اس کے علاوہ حکم دیتی ہے, تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ کے اندر جو ہے نا میں بیان کیا ہوں, یا تو اس سے پہلے کی سیریز میں یہ بیان موجود ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے جو ہے نا اس نقشہ نوشیروانی میں یہ پورا موجود ہے, مگر ہوا کیا, یہ جب یہ نقشہ نوشیروانی چلتے چلتے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں آئے, آنے کے بعد جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تک جب وہ نقشہ پہنچا تو تب انہوں نے جو ہے نا نام بدل کر اس کا نقشہ حنفیہ رکھا. اور یہ نقشہ حنفیہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کل اولاد کا تذکرہ موجود ہے. ان کی جتنی بھی اولاد آج تک ہوئی, آج ان کی اولاد میں کون ہے یہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ایسا ہے, ہر زمانے میں جو مجدد ہوتا ہے وہ انتظام باطن کا ایک مجدد اور انتظام ظاہر کا ایک مجدد ہوتا ہے. انتظام ظاہر میں ایک مجدد ہوتا ہے, انتظام باطن میں ایک مجدد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں ہر دور میں انتظام باطن میں ایک مجدد موجود ہوتا ہے. انتظام باطن میں یا تو اسے جو ہے نا کسی بڑے سے بڑے ولی کے جو ہے نا انڈر سپرد کیا جاتا ہے, یا تو اسے خود ایک انتظام دیا جاتا ہے. اسے سوائے اولیاء اللہ کے کون نہیں پہچانتے, اس بندے کو سوائے ولی کے کون نہیں پہچانتے. اتنے چھپے ہوئے جو ہے نا یعنی باطن کا نظام ان کے تحت چلتے رہتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ ایک بڑا بلند مرتبہ عطا کیا. یعنی یہ فیضان جو ہے نا مسلک حنفی یہ شروع مولا علی علیہ السلام سے ہوا ہے. یہ جا کر کہاں تک ملتا ہے, مولا علی علیہ السلام سے ملتا ہے. پھر اس کے بعد جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ ایک مسلک کے امام ہے ہونے کے بعد باقی کے جو 3 مسلک وجود میں آئے, شافی ہے, حنبلی ہے وغیرہ, یہ پورے کے پورے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں آتے ہیں. سب سے پہلا جو مسلک وجود میں آیا تھا وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آیا. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات کے اوپر جو ہے نا ایک تنقید ہوتی خاص. لوگ جو ہے نا ان کو مانتے نہیں, یا تو جو ہے نا برا بلا کہتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف بغض اہل بیت ہے. کیا ہے؟ بغض اہل بیت. ایک تو ان کا سلسلہ جڑ جو شروع ہوئی وہ مولا علی کے علیہ السلام کے بیٹے سے شروع ہوئی, محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. پھر اس کے بعد ان کے باپ دادا کا جو نکاح ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی جو ہے نا انہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی. پھر جو ہے نا ان کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دادی جو ہے نا وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے نا ان کے باپ جو ہے نا والد حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے نکاح میں جو بیوی آئی تھی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بیٹی ان کے نکاح میں آئی تھی, جس کی تفصیل میں پچھلے جمعہ میں سنا چاہوں. اتنی گہری رشتہ داری تھی اہل بیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو لوگوں کا بغض جو ہے نا اس واسطے ان کے اوپر نکلتا رہا. پھر اس کے بعد خاص کر ہمارے علماء بھی سناتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک جو ہے نا ان کی ایک بیٹی تھی, حنیفہ نام تھا. پھر جو ہے نا کوئی سائل آیا, ایک سوال پوچھا, وہ جواب نہیں دے سکے. پھر اس کے بعد اندر ان کی بیٹی سنی, بیٹی جو ہے نا بولی کہ ابا اس کا جواب میں دیتا ہوں, میں دینے کے بعد یہ جواب صحیح نکلا تو تمہیں تمہارا جو مسلک بنا رہے وہ میرے نام سے ہی رکھنا. پھر اس طرح کا معاملہ ہوا, پھر وہ جواب دے, بعد میں ان کے نام سے جو ہے نا حنفی مسلک بنا, بیٹی کے نام سے مسلک جاری کرے. تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی تنقید ہے. ایک تو اہل حدیث والے انہوں پورا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں تقلید کو مانتے ہیں, ہم نہ مسلک کی ضرورت اتنا بول. پھر اس کے بعد جو ہے نا اہل سنت والجماعت کے وہ بڑے بڑے علماء میں یہ اس طرح کے بحثیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمارے طریقت والوں کے لوگوں کے اندر, پیران لوگوں کے اندر, طریقت والوں کے مشائخوں کے اندر ایک بات ہے, تینوں جو ہے نا پورے کا پورا شیعہ عقیدہ اپنا کر بیٹھے سے, شیعہ عقیدہ اپنا کر بیٹھے سے. چند لوگ اللہ ماشاء اللہ, میں بھی جو ہے نا ایک ایسے پیر سے مل چکا ہوں, اور یہ تذکرہ ہمارے تک ملنے کا جو ہے نا الحمدللہ میں فیضان سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پیر کے پیچھے میں لگنے کے بعد کئی دنوں تک ان کے پیچھے پیچھے رہنے کے بعد وہ راز کی باتیں بتاتے ایک دن مجھے یہ بھی بتایا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو ہے نا معاذ اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دھوکہ دے سوا لے کر بولے. یہ بات جو ہے نا مجھے ڈائریکٹ بتائی تھا. اب وہ کون تھے, کہاں والے تھے, میں نام پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر جو ہے نا انہوں نے ڈائریکٹ مجھے بتائے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دھوکہ دیے ابو حنیفہ. یہ مشائخہ کا عقیدہ ہے
ہمارے اہل سنت جماعت کے پیران طریقت پیران لوگوں کا عقیدہ ہے. اس واسطے یہ مضمون دیکھو اتنا اہم ہے. یہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. ایسے میں ایک گلا سن کو جو ہے نا چند دن جو ہے نا اللہ معاف کرے میں بھی کنفیوژن میں رہا. ان کی باتیں ایسا نقشہ بنا کر انہوں پیش کرتے ہیں کہ بندہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے نا اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ جو بالکل سچ ہے, حق ہے. تاریخ کے اندر جو ہے نا چند واقعات بھی ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, پھر اس کے بعد امیر معاویہ ہوئے. اس کے بعد ایسے چند جو ہے نا جو بزرگان نے گزرے ہیں ہستیاں بڑی بڑی, تو ان کے زمانے میں چند معاملات اختلافات یہ وہ ہوئے ہیں. وہ سب کو ملا کر کیا کرتے ہیں نا ایک پیکیج بناتے ہیں, بنا کر جو ہے نا سامنے والے کے دماغ میں ڈال کر یہ خلفائے ثلاثہ جو ہے نا ابو بکر, حضرت عمر, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, یہ تین لوگوں کے ذات پر ٹارگیٹ کرتے ہیں. میں خود جو ہے نا اپنے کانوں سے جو ہے نا ایک مشائخ کے سامنے جو ہے نا پیر کے سامنے بیٹھ کر سنا اس بات. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے نا شک و شبہ پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے شک و شبہ پیدا کرتے ہیں. پھر ایسے کئی ہستیاں ہیں جن کے حوالے سے جو ہے نا اختلافات شک و شبہات دماغ میں ڈال کر جو ہے نا ان سے گھماتے ہیں. گھما کر صرف اور صرف پنجتن پاک کو ماننا, ان کے سوا کون بھی نہیں کر کے بول سکتا ہے آخر میں. اب وہ حقیقت ہے پنجتن پاک کے علاوہ جو ہے نا کس کا درجہ اونچا بھی نہیں, بلند بھی نہیں, ان جیسی کوئی سی ہستی بھی نہیں, مگر اسے بڑھاوا دینے کے واسطے اس محبت کے آڑ میں ان لوگوں کے اوپر ٹارگیٹ کر کے جو ہے نا مریدین کا اور چاہنے والوں کا عقیدت بندوں کا ایمان خراب کرتے ہیں. اس کے اندر پورے کے پورا میں گھس گیا تھا, اور یقین جانو کہ اللہ معاف کرے کہ کئی باتیں جو ہے نا میں بھی پورا اسے اپنانے کے حد تک آیا تھا. مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ جو بول رہا ہوں صحیح ہے. پھر اس کے بعد پھر میں دوسرے علماء کے بیانات سنا, کتابیں پڑھا, پڑھتے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ایسے چیز تک پہنچایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور باقی جو خلفاؤں کا, خلفائے راشدین کا بالخصوص, اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ ایسا مجھے ملا جو آج بڑے سے بڑے عالم کے پاس بھی نہیں ہے. اور میرے بیان اور تقریر تمہیں سنو یوٹیوب کے اوپر, اور کئی تمہیں ہزاروں عالموں کو سنو یوٹیوب پر, آج ہر عالم کا بیان موجود ہے. جو بیانات, جو داستان, جو ان کے احوال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور تینوں یا چاروں خلفاء راشدین کے جو میں بیان کروں نا یوٹیوب کے اندر, ایسا ابھی تک کون سا بھی عالم بیان نہیں کرے, کون سے بھی عالم ابھی تک وہ تذکرہ بیان نہیں کرے. اس کے علاوہ کیسا ہے, کافی باتیں ملتی جلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں اس کا پھل جو اس گمراہی کے فتنے کے اندر پورا گھس کر جو ہے نا وہاں سے واپس آیا, اور آ کر سچی توبہ کر کے جب میں بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد مجھے تذکرہ ملا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات پر حملہ کرنا اور ان کے بارے میں اناپ شناپ جو ہے نا بولنا, یہ علماء بھی بولتے ہیں کئی, اور جو ہے نا پیرا لوگ بھی بولتے ہیں آدھے مادے, جو صرف جو ہے نا نام کی پیری مریدی چلا رہے ہیں, نہ علم نہ شریعت نہ طریقت کچھ بھی پورا علم نہیں رہتا, صرف کہاں سے بھی خلافت لے مریدہ بنانے کے نکلے تو ایسے گمراہ عقیدوں میں جو ہے نا پھنس کو بیٹھے تھے. میں خود جو ہے نا ایک پیر کے سامنے بیٹھ کر سنا سے بات کو نہ بتا رہا ہوں کہ کھلا بولے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے نا انہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دھوکہ دیا. والے انہوں کیا کر رہے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد دونوں, ان کا قول بھی ہے اگر نعمان جعفر صادق کے سامنے 2 سال نہ بیٹھا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ کس کا قول ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ان کا نام جو ہے نا نعمان, ان کے والد کا نام ثابت, نعمان ابن ثابت, اس طرح کتابوں میں آتا ہے. ہمیں جو ہے نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہچانتے ہیں, امام اعظم کہتے ہیں, یعنی چاروں اماموں میں سب سے بڑا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول کیا ہے, اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے سامنے نہ گزارے ہوئے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ ان کا قول ہے. تو اس قول کو مد نظر بناتے ہوئے یا جو ہے نا اس میں کچھ آڑ میں اس میں چھپاتے ہوئے کیا کرتے ہیں, انہوں بتاتے ہیں کہ امام جعفر صادق کو نے دھوکہ دے والے, کیونکہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے, اور امام ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے. ایک شاگرد جو ہے نا طریقت کا امام بنا, کون, باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایسے طریقت کے امام, ایسے صوفی بزرگ ہیں جن سے جو ہے نا باقاعدہ بستامیہ جو ہے نا سلسلہ رائج ہے, اور بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ جیسے جو ہے نا بڑے بڑے پیران کرام ان کے سلسلے میں طریقت کی تعلیم, طریقت کے رہنما پیشوا ہوئے, بڑے بڑے اولیاء کرام میں طریقت والوں میں ان کے نام ہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو کیا ضرورت تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سیکھنے کے بعد, انہوں بھی وہ راہ میں جا کر جو ہے نا ایک صوفی بن سکتے تھے کیا نہیں, ایک طریقت کا سلسلہ رائج کر سکتے تھے کیا نہیں,
انہوں ان کے پاس پڑھ کو جو ہے نا یہ الگ مسلک کی بنائے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام چاہتے تو انہوں الگ مسلک بنا سکتے تھے کیا؟ نہیں. مولا علی چاہتے تو انہوں اپنا الگ مسلک بنا سکتے تھے کیا؟ نہیں. اس کے پہلے اسلام تھا کیا؟ نہیں. پھر ابو حنیفہ کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنا الگ مسلک بنانے کی؟ اس طرح کی باتیں سناتے ہیں. یہ پورے کا پورا عقیدہ جو ہے نا سراسر شیعوں کا غلط عقیدہ. یہ آج اہل سنت میں گزرا ہے، اور خاص کر کئی جاہل پیران لوگ جو ہے نا اسے اپنا لیے ہے اور مریدوں کو اس پر چلا رہے بھی. میں خود جو ہے نا بار بار بول رہا ہوں، میں خود ایسے پیر کے پاس بیٹھ کر یہ ساری باتیں سن کر جو ہے نا واپس آئے توبہ کر. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ ان سے اختلاف کرے، نہ جو ہے نا انہیں دھوکہ دے معاذ اللہ، نہ جو ہے نا ان کے خلاف مسلک بنائے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حدیث پاک میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی دیتے، اور انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جو ہے نا ان کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ میرے امت میں جو ہے نا ایک نعمان نام والا پیدا ہوگا، وہ میری امت کا چراغ، روشن چراغ ہوگا، سورج کے مانند ہوگا. اگر میں نبی نہ ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا. نبوت اگر ختم نہ ہوئی ہوتی، آخری نبی میں نہ ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا. اس طرح سے جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تھے. اس واسطے میں خاص کر اس مضمون کو جو ہے نا فوکس کر کے جو ہے نا بیانات کی ایک کمپلیٹ ایک سیریز چلایا، اور کئی لوگ اس پر سنے بھی. اور یہاں تک کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گجرات سے جو ہے نا ایک عالم کا مجھے فون بھی آیا تھا کہ جو تمہیں تذکرہ سنا ہے یہ مجھے کتاب دو. تو یہ کتاب میں ان کو نہیں دیا کیونکہ یہ خاص چیزیں ہیں اور خاص خانقاہی تبرک ہے، یہ سر عام کرنے کی چیز نہیں. میں بولا جو بھی تذکرہ ہونا میرے پاس لکھے سا میں دیتا ہوں تواریخ کے ساتھ، یہ لے جا کے میں ریسرچ کرو اس کی. مگر کتاب پوری میں اٹھا کر جو ہے نا میں نہیں دیتا، کیونکہ جو ہے نا ایک خانقاہ سے خاص کر لا کر جو ہے نا میں اپنے پاس رکھے سا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد تک میں پہنچاتا بیان کرتے کرتے. آدم علیہ السلام سے شروع کیا، کرتے کرتے جو ہے نا ان کے خاندان میں جو ہے نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ثابت کا نکاح کیسا ہوا، انہوں کیسا جو ہے نا کس کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کس کی بیٹی ساتھ ہوا، نکاح مانگنے کیسا گئے، حکم کیسا ہوا، وہ پورا بیان کرے سا. وہ پورا جو ہے نا نقشہ، وہ جو نوشیروانی تھا نقشہ حنفیہ آج کہلاتا، اس کے اندر پورا تذکرہ ہے موجود ہے. یوں سمجھ لو کہ وہ نقشہ حنفیہ کا کچھ حصہ میرے پاس آج موجود ہے. پھر ان کے والد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، ان کا نام تھا کاؤس، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. تو ان کو جو ہے نا ان کا نکاح خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے تھے. پھر وہ تذکرہ پورا بیان کرے سو پچھلے بیانات میں. پھر اب بیان یہاں تک آ کر رکا تھا سیریز کہ اب ان کے اولاد کا تذکرہ کرنا تھا. تو وہ اسے آج میں آگے بڑھایا. پچھلے جمعہ تھوڑا بیان کیا تھا، آج سے تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے نا وقت جو ہے نا ختم ہوا، جلد وہ تھوڑا سنا کر جو ہے نا بیان کو جو ہے نا ختم کر دوں. کہ جب انہیں الہام ہوا یا کشف ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام کی طرف سے، کیا فرمائے کہ مجھے بھی آقا علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ یہ باتیں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے پاس نعمان نامی ایک شخص آئے گا، تمہاری یہ جو بیٹی ہے فاطمہ مسکین، اس کا نکاح جو ہے نا نعمان کے ساتھ کر دینا. ان دونوں سے جو ہے نا 5 اولادیں ہوں گی ان کو. تو یہ اولاد جو ہے نا بڑی بابرکت والی اولاد کہلائے گی. فرمائے اس کی پوری تفصیل ہے. پہلا ایک بیٹی انہیں پیدا ہوگی، وہ ولایت عیسوی کے مرتبے پر ہوگی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت کے مرتبے پر ہوگی. اس کی دعا سے ہزارہ کوڑی اور اندھے اچھے ہوں گے اور مردے زندگی پائیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ اس کے اندر آئیں گے. جب وہ 6 مہینے کی ہوگی تو زبان سے اللہ شافی نکلے گا. جب 2 برس کی ہوگی تو خود بخود یا محمد احمد کا شغل کرے گی، یعنی ذکر کرے گی. اس کے بعد تمام عمر کوئی کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا. اس سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوں گی اور وہ 13 برس کی عمر میں فوت ہو جائے گی. پہلی بیٹی کیسا پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ بتائے. یہ کون بتائے؟ سو امام جعفر صادق علیہ السلام لکھے سے پورا ہے. یہ ان کو مولا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی طرف سے اشارہ عالم الارواح سے. پھر فرمائے کہ دوسری مرتبہ ایک فرزند پیدا ہوگا، وہ ولایت ابراہیمی کے مرتبے پر ہوگا. وہ صاحب زبان ہوگا، اس پر سلوک کم جذب کثرت سے رہے گا. 13 سال کی عمر سے وہ کوہ نجف پر سکونت اختیار کرے گا اور 23 سال کی عمر میں قطب عالم کا مرتبہ پائے گا اور ہزارہ کافر اس کی ہدایت سے مسلمان ہوں گے. کتنی اولاد ہونے والی یہ تذکرہ ہے، میں تیزی سے تلاوت کروں تو بعد میں تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں بتاتا ہوں. پھر تیسری بار ایک دختر پیدا ہوگی، یعنی ایک لڑکی، جو ولایت یوسفی کے مرتبے پر ہوگی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ولایت پر. تو جب 4 برس کی عمر کی ہوگی تو خلق اللہ کو عالم رویا کا معائنہ کی سچی تعبیر دیا کرے گی، یعنی خواب کی تعبیر بتایا کرے گی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بتایا کرتے تھے.
اور ایک عالم میں اس کی شہرت ہوگی اور وہ 9 برس کی ہو کر انتقال کرے گی۔ پھر چوتھی بار ایک فرزند ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر تولد ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور اے جعفر تو اس کو اپنے شاگردوں میں لے کر اس کی پرورش کرنا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو حکم ہو، اور قلب سنوری سے اس کے باطن پر توجہ کرنا، اور اس کا باپ نعمان بھی اس کی پرورش کرے گا اور اس کے لیے دعا کرے گا۔ اس سے طریقہ باطنی جاری ہوگا، ایک طریقت کا سلسلہ جاری ہوگا، اور وہ علم لدنی کا وزیر اور طریقت کا امام ہوگا، اور علم طریقت اس سے بہت فروغ پائے گا۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر ایک فرزند ولایت ادریسی کے مرتبے پر پیدا ہوگا، اس کا نام عبدالسلام رکھنا۔ جب وہ 2 برس کا ہوگا تو زبان کھولے گا، اور 13 سال کی عمر میں عالم اور حافظ ہو جائے گا، اور مرتبہ شریعت میں جمیع علوم کا عالم بے بدل ہوگا، یعنی اس جیسا کوئی عالم نہ ہوگا۔ اس کے ظاہری فیض سے بے شمار خلق اللہ فیض پائے گی، حتیٰ کہ شریعت میں مثل اپنے پدر نعمان کے امام دوم ہوگا، اور تمام عالم میں علم شریعت اس کی صورت سے فروغ پائے گا۔ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 2 معائنے ہونے کے بعد ان دونوں معائنوں کو جو ہے نا میں نے لکھ لیا۔ اب وہ نقشہ سامیہ، پھر نقشہ نوشیروانی، پھر وہ نقشہ حنفیہ آج جو رائج ہے، اس کے اندر یہ تمام تذکرے اور تمام باتیں باقاعدہ نام کے ساتھ درج ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے، نقشہ حنفیہ کے نام سے آج رائج ہے، جس کے اندر خاص جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تک پہنچا یہ حنفیت کا تذکرہ، اور اس کے اندر جو ہے نا جو نقشہ چلتے آیا تھا، تو نقشہ حام ایک بنائے تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے جو حام بنائے تھے نا، وہ بھی نقشہ چلتا آیا۔ اس کے اندر پورے کا پورا جو ہے نا انبیاء اکرام کا شجرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، جتنے ان کے امت کے اولیاء ہوئے، جتنے مومنین ہوئے، پورے کے پورے ناموں کے ساتھ، ان کی ولادت کی تاریخ احوال کے ساتھ جو ہے نا وہ نقشہ موجود ہے۔ اس کی جو ہے نا لکھاوٹ باقاعدہ اس زمانے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حام تک، پھر وہاں سے لے کر جو ہے نا آج تک جہاں بھی وہ رائج ہوا اور ہے چل رہا ہے، تو پورا سنگ زبرجد اور سنگ پتر مسیح کے اوپر جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، اور جنات کے ذریعے اس کی حفاظت ہوئی، اور فرمایا گیا کہ کتاب میں ہے کہ آج بھی ایک نقشہ انبیاء اکرام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا، کہ جتنے انبیاء اکرام آئے، خالی انبیاء اکرام کا تذکرہ، ان کا نسب اور سب پورا خاندان، وہ لا کر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا جن، وہ لا کر حاضر کیا۔ پھر وہ لے کر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو بلا کر جو ہے نا وہ زبرجد کا پتھر مولا علیہ السلام کے ہاتھ میں دیے، اور اس کی تشریح جو ہے نا جنی زبان سے عربی زبان میں کی گئی، اور وہ تذکرہ مولا علی علیہ السلام 4 جناتوں کو امام بنا کر جو ہے نا 4 سلسلوں میں داخل کرے تھے، اس کا تذکرہ جو ہے نا الگ ہے تفصیل۔ پھر وہ جو پتھر تھا جو اوریجنل جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو لکھ لیتے تھے، پتھر پر لکھا ہوا نہ مٹتا نہیں کچھ نہ ہو، اس کی باقاعدہ اگر حفاظت ہوتی رہے تو کیسے کا ویسا رہتا۔ تو فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اور اولیاء اکرام تذکرہ کرے سے، یہاں تک کہ غوث پاک اور غریب نواز بھی اس کا تذکرہ کریں کہ وہ پتھر آج بھی احد پہاڑ پر دفن ہے، وہ پتھر آج بھی احد پہاڑ کے اوپر دفن کیا گیا ہے، اور وہ پتھر آخر میں امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو ان کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ یہ سوائے امام مہدی علیہ السلام کے کسی بھی ملتا نہیں، دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، اور یہاں تک کہ سننے کو بھی نہیں ملتا۔ آج ہمیں سن رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی نصیب کی بات ہے ایسا بننے کا۔ آج جو ہے نا بڑے سے بڑے لوگوں کو یہ سننے کو بھی نہیں ملتا، اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے وہ۔ تو حکم کے مطابق جو ہے نا پیشن گوئی کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے نا نکاح ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ۔ ہونے کے بعد ان کو پہلا ایک بیٹی پیدا ہوئی 121 ہجری میں 19 رجب کو جمعرات کے دن عصر کے وقت مدینہ منورہ میں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ دیکھو اتنا تاریخ ہے، وقت ہے، مہینہ ہے، ہجری ہے، تو اتنا پرفیکٹ جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اولاد جو ہے نا جو ان کے اولاد میں خلیفہ اکبر ہوا، جسے ذمہ داری دی گئی، جسے سرداران حنفیہ میں یا مسلک حنفی کا لیڈر جسے بنا کر جو ہے نا منتخب کرے، انہوں اس نقشے کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو ہمارے اولاد میں جو ہے نا ایسا ہوا ہے، تو ایسا تاریخ کے ساتھ وہ آج بھی درج کرتے کرتے جو ہے نا آ رہے، آج بھی درج ہو رہا ہے، اور آج بھی مسلک حنفی میں جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کے اولاد میں آج بھی بزرگان دین موجود ہیں، شاید ہندوستان میں ہوں گے یا شاید ہندوستان سے باہر ہوں گے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو پچھلے مرتبہ جو میں بیانات کرا تھا نا، تو مجدد
جو حنفی مسلک میں ایک مجدد ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے ہوتا ہے، قیامت کے قریب قریب اس کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سجاد کی ایک بزرگ سے چلتے 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 جو ہے نا ہندوستان کو آئی تھی، اشرفی سلسلے میں ان کی خلافت ہوئی تھی۔ پھر انہوں امام صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد میں ایک بزرگ کو خلافت دیے۔ پھر وہ یہاں ہے کیا نہیں معلوم نہیں، آج سے 130 سال پہلے آخری مجدد کا جو ہے نا انتقال ہوا، انہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اولاد میں سے تھے، انہوں وہاں تک یہ نقشہ مینٹین انہوں کرے سا ہے۔ تو یہ سارے میرے جتنے بھی بیانات ہیں نا سب ایک دوسرے سے لڑی جمتے جمتے آ کر جو ہے نا ایک جگہ جمع ہوتی۔ تو فرماتا ہے کہ 121 ہجری میں پہلی ان کی بیٹی جس کی پیشن گوئی دی گئی تھی انہوں پیدا ہونے کے بعد 6 مہینے کی عمر میں ان کی زبان کھلی۔ جب زبان کھلی تو سب سے پہلے ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا اللہ شافی کا کلمہ نکلا۔ بچہ بولنے لگتا ہے سب سے پہلا جب زبان پہلا لفظ بولی بچی تو کیا بولی؟ اللہ شافی کا کلمہ نکلا۔ انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولایت مرتبے کی ولایت ان کو تھی، یعنی جو نبی کو معجزہ دے رہا تھا نا وہ معجزے کا عکس جو ہے نا کسی ولی میں آیا تو اس کی کرامت بنتی، مگر وہ معجزے کا فیض رہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جو ہے نا فیض انہیں عطا کیا گیا تھا، اور جب بھی انہوں ذکر کرتے تھے تو محمد، احمد اور احد کا ذکر کرتے تھے، صرف زبان سے 3 الفاظ کا ذکر کرتے تھے ہمیشہ، محمد احمد احد، محمد احمد احد، اس طرح کا ذکر ہمیشہ کرتے تھے۔ ان کے پاس ایسے لوگ جمع ہوتے گئے کہ جو بھی بچپن سے کوڑی کا جو مرض آتا تھا جب انہوں ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بچی جب ہاتھ پھیرتی تھی تو کوڑی کا مرض شفا ہوتا تھا، اور اندھا آتا تھا، مادر زاد اندھا جب آتا تھا ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں لوٹاتی تھی، اگر مردہ لے کر رکھے سامنے تو مردے کو کم بیج میں لا کر ہاتھ مارے تو مردہ جو ہے نا اٹھ کر زندہ ہو جاتا تھا اس بچی کے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہلی بیٹی بڑی بیٹی عیسیٰ علیہ السلام کے ولایت کے مرتبے پر جو ہے نا پیدا ہونے کے بعد 121 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 133 ہجری میں 7 شعبان کو جمعہ کے دن ان کا جو ہے نا انتقال ہوا۔ آج ان کی مزار جنت البقیع میں ان کی مزار ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبید رکھا گیا، اور امام الاسلام ان کا جو ہے نا لقب تھا۔ 123 ہجری میں انہوں پیدا ہونے کے بعد نجف اشرف چلے گئے۔ نجف اشرف میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، اس کے بعد وہاں ایک بڑے عالم بنے اور قطب کے مرتبے پر پہنچے۔ جب قطب کے مرتبے پر پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں کافر آ کر ان کی جو ہے نا ہدایت پائے، اور ہزاروں سے کافر جو ہے نا ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا مرتبہ جو ہے نا ولایت ابراہیم پر رکھا گیا تھا۔ 149 ہجری میں جمعرات کے دن 17 ذی الحج کو ان کا انتقال ہوا۔ انہوں بغداد شریف میں دفن ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری جو دختر پیدا ہوئی، تیسری لڑکی، ان کا نام جعفری خاتون رکھا گیا۔ انہوں 126 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ 13 ذی القعدہ کو اتوار کے دن صبح کے وقت بغداد شریف میں انہوں پیدا ہونے کے بعد 4 برس کی عمر میں ولایت یوسفی کے آثار شروع ہوئے۔ بچی 4 برس کی تھی تو اس وقت سے بے شمار بندے جسے بھی جس طرح کا بھی خواب پڑتا تھا نا وہ ان کے پاس آتے تھے۔ بچی کے پاس 4 برس کی عمر سے ہر طریقے کے مشکل سے مشکل خواب کا جو ہے نا حل بتاتے تھے، اس کی تعبیر اور تعویل بتا کر جو ہے نا بیچتے تھے، جس طرح یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ بڑی ہر طرف ان کی شہرت تھی۔ پھر اس کے بعد 9 سال صرف انہوں حیات رہنے کے بعد 9 سال کی عمر میں 135 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کی مزار بھی بغداد شریف میں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے چوتھے بیٹے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چوتھے بیٹے، ان کا نام امام احمد تھا۔ ان کا عرف جو ہے نا امام عطا کے نام سے علماء پہچانتے ہیں۔ شریعت کے علماء میں آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ کئی بڑے سے بڑے علماء مدارس میں وغیرہ جو ہے نا ان کے نام کی کتابیں وغیرہ پڑھاتے ہیں آج بھی۔ امام عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام جو ہے نا اوریجنل نام امام احمد تھا، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چوتھی اولاد میں سے تھے، بیٹے تھے چوتھے۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے نا بہت بڑا ہے۔ انہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین ہوئے، اور وہ نقشہ حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہوں کنٹینیو کرے، انہوں بڑھائے آگے۔ تو ان کا تذکرہ بہت لمبا ہے، اس واسطے ان کا تذکرہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ جب ان کا اولاد کا تذکرہ ہوگا تو امام احمد یعنی امام عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آگے بڑھاؤں گا۔ جو 5ویں نمبر پر جو فرزند ہوئے ان کے، تو ان کا نام تھا حضرت حماد۔ ان کا نام عرف جو ہے عبدالسلام ان کا عرف تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نام بتائے تھے وہ جو ہے نا نام ان کا عرف کے طور پر آگے بڑھا عبدالسلام ہے۔ 137 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 27 جمادی الاخر کو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ولایت پر جو ہے نا انہوں پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کی ولایت کا عکس جو ہے نا ان کے معجزے کا عکس ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ مدینہ منورہ میں انہوں پیدا ہوئے۔
جب 2 برس کے ہوئے تو انہوں نے زبان کھولے اور فرمایا جاتا ہے اتنے اچھے عقیل اور اتنے فہیم اور اتنے زبردست ذہین والے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ذہن کو اگر دیکھا جائے تو ان کا ذہن تھا، یادداشت میں، جو بیانات میں اور کوئی چیز یاد کرنے میں، بیان کرنے میں، یا کوئی مسئلے مسائل بیان کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مثل انہوں جو ہے نظر آتے تھے۔ 13 برس کی عمر میں پورے کے پورے شریعت کے علوم حاصل ہونے کے بعد زہد ورع اور تقوی پرہیزگاری میں ان کے مثال کا اس وقت کوئی عالم دین نہیں تھا۔ پھر سارے کے سارے ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ کی شہرت جو ہے نا ہر طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح جو ہے نا دنیا بھر میں پھیلنے کے بعد ان کے جب نکاح کا وقت آیا تو 157 ہجری میں 3 محرم کو جمعہ کے دن عشاء کے وقت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام تھا شمسہ فاطمہ، کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے نو حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا شمار 12 امام کے اندر ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹی کا نکاح جو ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو 5 بیٹے تھے حضرت حماد ان سے ہوا۔ تو ان کے خاندان کی وہ گہری رشتہ داری، بیٹیوں کا لین دین جو ہے نا ان کے خاندان میں ہوا، تو ان کے ساتھ نکاح ہوا 157 ہجری میں ہونے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی بیٹی جو ہے نا ان کے نکاح میں دیے، تو ان کو جو ہے نا 4 لڑکے اور 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ ایک بیٹے کا نام عمر رکھے، پھر ایک بیٹے کا نام اسماعیل، پھر ایک بیٹے کا نام ابو حنان، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھے، پھر جو ہے نا ایک بیٹی کا نام تھا حریم خاتون۔ اس طرح انہیں 5 اولاد ان کو بھی۔ تو اس کے بعد ان کا بھی جو ہے نا 176 ہجری میں 12 ذی القعدہ کو انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے قدموں کے پاس جو ہے نا ان کو دفن کرے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اس طرح ان کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کا جو ہے نا تذکرہ ہے۔ میں آج یہ بیان اس وقت سے سنایا، مجھے معلوم ہے تمنا جو ہے نا اس میں کیا زیادہ کچھ نہیں سمجھا رہے گا، کیونکہ پچھلے اگر شروع سے اگر سنے رہتے تھے نہیں تو یہ تقریر سننے میں مزہ آ رہتی تھی، مگر یہ تسلسل جو ہے نا 5 یا 6 تقریریں میرے یوٹیوب پر موجود ہیں، تو وہ تذکرہ گیپ نہ ہونا اس واسطے جو ہے نا اسے سنایا میں آگے۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ہم نے جو ضروری ہے ٹاپک مضمون وہ حوالے سے جو ہے نا یہاں بیان سنیں گے، یہ تذکرہ جو ہے نا، اور ایک جمعہ 2 جمعہ مکمل ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی سنے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسل کو آنے والی اسی عقیدے پر مقیم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور ایک ایسا تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، انہوں اپنے خاص اولاد کو جو ہے نا خاص جو ہے نا تاکید کرے تھے، بتائے تھے کہ اے بیٹا میری اولاد کا جو بھی تذکرہ ہے تمہارے تک ملتا ہے، تمہیں جو ہے نا خلافت دے کر خلیفہ اکبر میرا جانشین میں بنا رہا ہوں، اس واسطے بنا رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں ہمارے آبا و اجداد جس طرح نقشہ حنفیہ کو مینٹین کرتے آئے تمہیں بھی کرنا، اور آنے والے زمانے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری اولاد میں یہ امت جو ہے نا اختلاف ڈالے گی اور فتنہ و فساد پیدا کرے گی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو آگے جو ہے نا تذکروں میں آئے گا۔ انہوں اپنے بیٹے کو امام عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیحت کرے تھے، تاکید کرے تھے کہ میری اولاد میں جو ہے نا اختلاف ڈالا جائے گا اور لوگ ہمارے دشمن ہوتے جائیں گے، جو یہ نقشہ جس تک پہنچے گا وہ ہرگز ہمارے اولاد سے بغض نہیں رکھے گا، اور جو اس نقشے سے بچے گا، جس تک یہ نقشہ نہیں پہنچ سکے گا، اس کے دل و دماغ میں ہمارے اولاد کے تعلق سے جو ہے نا انتشار پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے نا ہمارے واسطے بغض رکھے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ قول ہے، اس واسطے یہ نقشہ مینٹین ہوتے ابھی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، اور وہ لکھ کر رکھنا، مولا علی کا فرمان، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے تک باقاعدہ ہر زمانے میں لکھوانا اور کی حفاظت کر کے جو ہے نا آقا علیہ السلام تک پہنچانا، پھر امام ابو حنیفہ تک پہنچانا، پھر انہوں اولاد کو نصیحت کرنا کہ امام مہدی تک اسے پہنچانا، تو اس میں کچھ کتنی خاص اہم بات رہیں گی، ہمیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ تو خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اولاد کا، ان کے خاندان کا، انہوں کس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے، ان کی ماں کس کے خاندان کی تھی، ہاں ان کی دادی کس کے خاندان کی تھی، ان کی نانی کس کے خاندان کی تھی، یہ سارے تذکرے جو ہے نا پھر ان کے اپنے اولاد کو اہل بیت کی جو ہے نا بیٹیوں سے شادی نکاح کرانا، پھر ان کے اولاد کے نام عمر رکھنا، عثمان رکھنا، ہاں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑا جو ہے نا آج دنیا میں جو فتنہ فساد چلا نا، بھلے تمہیں لوگ نہیں سنے رہیں گا، تم نہ نہیں معلوم رہیں گا، میں وہ سنی ہوں پورا یہاں تک اس کے اندر تک جا کر آیا ہوں۔ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تک وقت سے چھتے نو معاذ اللہ،
जैसा ही उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है ना खिलाफत के से झगड़े, उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना इंतकाल हुआ था, तदफीन के जो है ना इंतजाम चल रहे थे, मौला अलैहिस्सलाम वगैरह अहले बैत पूरे वहां थे उनके सामने। यहाँ बाहर आको माज़अल्लाह हजरत अबू बकर और उमर जो है ना लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, मैं खलीफा बनतूं तू खलीफा बनतूं बोल को। तो बाद में उन्होंने मुनकिर हुए, फिर उसके बाद जो है ना झगड़े हुए, फिर हजरत उस्मान जो है ना जबरदस्ती माज़अल्लाह हुए, बाद में कुरान मंगाए, कुरान जलाए, ऐसे ऐसी ऐसी बातें हैं तुम्हें यकीन नहीं करेंगे। इस वास्ते जो है ना ये बयान करना जो है ना मैं अहम समझा, कम से कम सुनने वालों को तुम्हारे वास्ते नहीं, यूट्यूब पर कोई भी 10-15 जने सुन रहे उनके वास्ते तो फायदा होता है। कम से कम ये चलते 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 एक ऐसे आदमी तक पहुंच गया जहां मैं था, वैसे आदमी तक पहुंच गया तो उसका बेड़ा पार। अल्हम्दुलिल्लाह मिलने के बाद मैं समझो मेरा बेड़ा पार हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की वसीयत सुनकर मुझे ऐसा हुआ, रोंगटे खड़े हुए, मैं कितनी देर तक जो है रोले बैठा था देख सुनकर उनका कौल कि खुला उन्होंने अपने औलाद को बोला कि बेटा हमारे खानदान का शिजरा मेंटेन करना, ये जो हमारा शिजरा जिस तक पहुंचता उन्हें जो है ना हमारे औलाद से बुग्ज रखने को बसता, मेरी औलाद में जो है ना ये जो है ना फितना फसाद डाला जाएगा और मेरी औलाद से जो है ना लोगों को जो है ना उनके बारे में दुश्मन बनाए। आज अहले हदीस वाले खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, बोलो हमें तकलीद करते नहीं, हमें मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? नहीं बोलते ना, उसके अंदर जो है ना उनके दिलों में उनके अकीदों में ऐसी बातें। इस वास्ते बहुत अहम तस्करा है और खासकर उलमाओं के वास्ते बहुत फायदेमंद है। तो अल्लाह ताला से का जो है ना बेहद शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से बचाया भी और इतना अहम तस्करा हमना सुनाया भी, और दुआ है कि अल्लाह ताला हमना कायम भी रखे और हमारी औलाद को भी इस पर कायम रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा अलैना।